الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے فنائیت والا، ایک طریقہ ہے انانیت والا. انانیت کا مطلب آدمی کے پاس جو کچھ ہے اس پر وہ اترا رہا اور اس کا دماغ، اس کا مزاج پڑھائی لیے ہوئے ہے کہ میں پیسے والا ہوں، میں کاروبار والا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. یہ طریقہ انانیت والا ہے. یعنی گویا اس کے دماغ میں انا. اب ظاہر ہے انانیت والی جب بات آتی ہے تو پھر دوسروں کو اپنی نگاہ میں اپنے خاطب لاتے ہی نہیں کسی کو. اسے جب خود ہی سب سے بڑا بنا ہوا ہے تو اب دوسروں کو معمولی، گھٹیا اور گرا ہوا سمجھے گا. اور ایک راستہ ہے فنائیت کا کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے بس وہ یہ اس کے ذہن میں ہے، استحضار کر رہا ہمیشہ کہ یہ تو ان کی عنایت ہو گئی، ہم کو دے دیا ہے انہوں نے، ہم تو اس لائق نہیں تھے. اور جب انہوں نے دیا ہے تو اب ڈرتا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کر لیں، کوئی ایسا عمل کر لیں جس سے ہم محروم ہو جائیں. ہر وقت اس کا استحضار رہنا اور اسی کے اعتبار سے زندگی گزارنا. پہلا جو راستہ ہے یہ خطرناک راستہ ہے، اس لیے کہ ہم تھوڑا سا غور کریں. ہمارے پاس جو کچھ ہے، یہاں تک کہ ہماری اپنی زندگی، ہمارا اپنا جسم، ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک اور اسی طرح دماغ اور جتنی طاقتیں ہیں، یہ سب ہماری اپنی کچھ نہیں ہے. یہ صرف ان کا دیا ہوا ہے، ان کی عطا، ان کا فضل، ان کی عنایت ہو گئی، ہم آ گئے. اگر ان کی مثال کے طور پر عنایت نہ ہوتی اور ہمارے پیدا ہونے کو فیصلہ نہ کرتے، کوئی طاقت تھی جو ہم کو پیدا کر دیتی، یا کوئی طاقت تھی جو ہم کو صحت مند جسم دے دیتی، دیکھنے والی آنکھ دے دیتی، سننے والے کان دے دیتے، چلنے والی زبان دیتے، سب انہوں نے دیا. یہ تو جب انہی پر سب کچھ ہے تو اب انا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. جب ان کا سب دیا ہوا ہے، وہی مالک ہے، تو جو جتنا چاہے دے، جب چاہے دے، جب چاہے لے بھی سکتے ہیں. تو اس لیے دین اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی زندگی گزاری جائے فنائیت والی، کہ آدمی جیے، سب کچھ کرے، بس یہ ذہن میں رہے کہ سب وہی دیر کرا رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہم تو بس یہ ہے کہ بہانہ ہے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. جن لوگوں نے ابدیت کا، فنائیت کا راستہ اختیار کیا، تواضع کا راستہ اختیار کیا، اللہ پاک نے ان کو بلندیوں پر پہنچایا، اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، اللہ پاک نے ان کو ہر طرح عطا فرما دیا. لیکن جنہوں نے انانیت والا راستہ لے لیا، دے کر ان کو لیا اور ذلیل کر کے اللہ نے دکھایا دنیا کو کہ دیکھو یہ سب کچھ نہیں، یہ تو میرا اپنا معاملہ ہے، ہم کس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے. سمجھنے کے لیے دیکھیے، کاشتکار کھیت کو جوت دیتا ہے، اس کے بعد بیج ڈالتا ہے. تو بیج دو طریقے کے ہوتے ہیں. بالے بیج تو وہ ہوتے ہیں جو کھیت میں آ جاتے ہیں، اب کچھ بیج جو ہے باہر نکل پڑتے ہیں، اس نے بکھیرا، کچھ باہر آ گئے. جو بیج اندر آ گئے تو اب انہوں نے فنائیت اور مٹی ڈال کر کے اس کو برابر کر دیتا ہے. لیکن جب وہ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسی بیج سے درخت تیار ہو جاتا ہے، پودا نکل آتا ہے. پھر چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے وہ چاول ہو، چاہے چنا ہو، کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے.
لیکن جو باہر آ کے گر گیا، اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، وہ کوڑا کباڑ پیروں میں جا کے کنارے پڑ جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی تواضع سے عبدیت کے ساتھ گزارے گا تو وہ اپنے آپ کو فنا کر کے رکھا ہے اس نے، اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں اس کو۔ اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے اب میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میرے مقابلے پر کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ اس کو رگڑتا ایسا ہے کہ ساری دنیا عبرت حاصل کرتی ہے اس میں۔ اس لیے سب سے سلامتی کا اور کیا کہتے ہیں اللہ کا پسندیدہ راستہ کیا ہے؟ عبدیت، تواضع۔ ہر وقت استعداد ہے، ہم تو بندے ہیں اور ہم تو غلام ہیں، ہم کو غلامانہ زندگی گزارنا اختیار کرنا۔ انانیت والی بات تو کبھی آنا ہی نہیں چاہیے۔ آئے فوراً آدمی سوچنے لگے ہم کاہے سے پیدا ہوئے، ہم آئے تھے کیسے تھے یہاں پر ہم۔ اس کو جب بار بار سوچے گا تو اس کو فوراً احساس ہو جائے گا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی میں ہم پڑ گئے آ کر کے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ شرک کے بعد جو چیز ناپسند ہے وہ بڑائی اور کبر ہے، کیونکہ اللہ کی صفت ہے، اس کے شریک ہونا چاہتا ہے۔ وہ تو ابلیس کتنا بڑا عابد تھا، لیکن صرف انانیت کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، وہ راستہ ہی بند ہو گیا اس کے لیے۔ اس لیے بھائی دنیا میں زندگی گزارے بس بالکل اپنے تواضع سے رہے۔ اسی لیے فرمائے ایمان والا جب چلتا ہے تو اس کی چال ڈھال سے کہیں بھی بڑائی اور بڑکپن ٹپکتا ہی نہیں اس کے اندر، تواضع کے ساتھ۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ چل رہا ہے تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ حضرت والا علیہ الرحمن نے ایک موقع پہ فرمایا کہ تواضع کے ساتھ چلتا ہے اس لیے کہ وہ استحضار ہے کہ اسی سے پیدا ہوئے ہیں، پھر اسی میں ہم کو آنا ہے اور پھر اسی سے ہم کو نکلنا ہے۔ اب ظاہر ہے جب مٹی مخلوق، اسی خاکی مخلوق ہے تو بڑائی کی کیا بات رہ گئی۔ تو مومن کی شان اس کا نہ سینے میں اکڑ ہو، نہ چال ڈھال میں بڑا بڑکپن ٹپک رہا ہو، زمین پر پیر رکھ رہا ہو، وہ اس طرح نہیں جیسے متکبرین کی طریقے سے، بلکہ تواضع کے ساتھ اور عبدیت کے ساتھ چال ڈھال میں ٹپکنا اس پر۔ اسی لیے بڑوں کے سلسلے میں ہے اتنا تواضع، اتنی تواضع۔ اس میں لے کے اس وقت آیا تھا حضرت حکیم الامت واللہ عنہ نے اپنے بارے میں فرمایا، اتنا بڑا شخص اللہ پاک نے اتنا کام لیا کہ پورے عالم میں فیض پہنچا، اور آج بھی لوگ اس کا اس فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کتنے علماء کی اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے اصلاح کی اور عوام کی اصلاح ہوئی ہے۔ حضرت ان ساری باتوں کے باوجود فرمایا کرتے تھے میں اپنے آپ کو فی الحال مسلمان، جو عام مسلمان ہیں ان سے کمتر اور ان سے گھٹیا سمجھتا ہوں۔ اور فرماتے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، اور اس کا کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ کو پسند ہے، تو ظاہر اللہ پاک کی پسندیدگی پر سارا معاملہ ہے۔ جب اس کا عمل پسند ہوگا تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں رہے گی۔ اتنا بڑا لیکن انداز ہی حضرت کا یہ، اور فرمایا کرتے تھے کہ انجام کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو کافروں سے بھی کمتر سمجھتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایمان دے دے اور ختمہ ایمان پر ہو جائے، اور ہمارا ایمان لے لے، ہمارا ختمہ ایمان پر نہ ہو۔ یہ چیز اللہ پاک ہم سب پیدا کرے۔ آج ذرا سا کچھ آ گیا، ہمیں تھوڑا سا چند پیسے آ گئے، کچھ گاڑی واڑی آ گئی، کچھ مکان وکان بن گیا، اور کچھ تھوڑا لوگ تعریف وارف کرنے لگے تو اب بات دماغ آسمان پہ بات کر رہا۔ نہیں، ہمیشہ سوچے ہم پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے، اور یہ جو کچھ ہے یہ انہوں نے دیا ہے، اگر وہ دینا جانتے تو لینا بھی جانتے ہیں، یہ چیز رہنا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت نے ایک اور اپنا واقعہ لکھا، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے یہاں ہدیہ تحائف میں شرائط تھے، اور اکابر کی حضرت تھانوی کا ذرا زیادہ ہی تھا، جلدی قبول نہیں کرتے تھے۔ تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ گھر میں ضرورت پڑ گئی، باقی حضرت کے یہاں لکڑی نہیں تھی، اس زمانے میں گیس سلنڈر تو تھا ہی نہیں، لکڑی کا مسئلہ تھا، جیب میں پیسے بھی نہیں، تو حضرت نے ادھار منگوا لیا۔ اس سستا زمانہ شاید 10 روپے کا، غالباً لکڑی آ گئی، جیسے ہی آئی فوراً کسی نے ہدیے میں حضرت کو
اتنی رقم پیش کر دی، لیکن شرط کے خلاف تھی، حضرت کے شرائط جو قبول کرنے کے تھے وہ نہیں تھے۔ اب ایک طرف ضرورت ہے، ایک طرف شرائط ہے۔ اب تواضع اور ابدیت کی بات دیکھیے، دل میں ایک دم خیال ڈر پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو اللہ پکڑ کر لے میری، کہ میں تو تمہیں دے رہا ہوں اور تم نخرے کر رہے ہو اس کے لینے میں۔ حضرت اس کو فوراً لے لیا، کہا میری ضرورت اس وقت میں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ پاک لوگوں کو یہ چیز پیدا کرنا، یہ چیز اپنے آپ نہیں آتی، ہم نے کہہ دیا سن لیا نہیں، یہ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے اور ان کی صحبتوں میں رہے، ان کے ساتھ میں رہے، تو پھر یہ چیز دھیرے 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 اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں۔ تواضع اور کبر، یہ تواضع کتابوں سے نہیں، نواز و نصیحت سے توجہ تو ہو جائے گی، لیکن وہ پہلا جب ہوگی جب اس کا طریقہ اختیار کریں گے۔ بعض اوقات بعض لوگ ہیں اچھا لباس پہنتے ہیں اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تو بڑا متکبر آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن دل اندر ان کا دیکھیے تو بہت فلاحیت اور تواضع اعلیٰ درجے پر۔ ہمارے بڑوں میں یاد آیا مجھے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ابتدائی دور تھا، شاہانہ بالکل بہت عمدہ لباس کپڑے پہنا کرتے تھے، شام میں رہتے تھے شہزادوں کی طریقے سے، تو لوگ کہا کرتے تھے کہ دیکھو کتنا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یہ، اور ایسے رہتے ویسے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ کہا کرتے تھے۔ ایک دن بارش کا زمانہ تھا، عصر کی نماز کا وقت، حضرت جامع مسجد آئے، نماز شروع ہو چکی تھی، تو صحن مسجد کا جو صحن ہے اس میں ایک پتھر تھوڑا سا دب گیا تھا، تو دبنے کی وجہ سے پانی اس میں جمع ہو جاتا تھا، تو لوگ سب کھڑے، اتنی جگہ چھوڑ دی لوگوں نے، ادھر کھڑے ہوئے، ادھر پانی تھا، وہاں کیچڑ تھا، کوئی کھڑے نہیں، حضرت آئے آگے بے تکلف کھڑے ہو گئے نماز پڑھا، اور جیسے نماز اطمینان کے ساتھ پڑھتے تھے بالکل اطمینان کے ساتھ حضرت نماز پڑھی، نہ کپڑوں کو سمیٹا، نہ اس کا خیال کیا کہ میرے کپڑے میلے ہو جائیں گے، نہ یہ کہ کیچڑ، کچھ نہیں، کھڑے ہو گئے۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کا منہ بند ہو گیا کہ بھائی یہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کبر کی بنیاد پر نہیں پہن رہے ہیں، اگر کبر کی بات ہوتی تو جیسے ہم لوگ ہٹ گئے یہ بھی ہٹ جاتے، یہاں کھڑے ہوئے، اور پھر جلدی جلدی نہیں پڑھا، بہت اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس سے بڑی ابدیت اور کیا ہو سکتی ہے انسان کے لیے۔ اس لیے کسی کے لباس کو ظاہری کا کوئی فیصلہ نہیں، اندر دل کی بات اس کے لیے۔ اس بنا پر اللہ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو بس اپنے آپ کو مٹا کے رکھے، اپنے آپ کو ایسا رکھے۔ ہمارے بزرگوں میں حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اتنا بڑا اللہ نے کام لے لیا کہ پورے عالم میں فیض پہنچ رہا ہے، اب تک نہیں کب تک چلتا رہے گا فیض۔ وہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 2 حرف پڑھے ہیں، 2 حرف پڑھا ہے، اس کی وجہ سے دنیا نے جان لیا کہ قاسم ہے، اگر یہ نہ پڑھا ہوتا تو ایسے جاتے کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کب آئے اور کب چلے گئے یہاں سے۔ یہ ہمارے بڑوں نے اس طریقے سے زندگی یہاں پر اپنی نمونے کے طور پر پیش کیا کہ ابدیت ہے کیا چیز، تواضع ہے کیا۔ یہ تو منہ سے ہر آدمی کہہ دیتا ہم فقیر ہے، فقیر ہے، ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن اگر کوئی منہ سے کہہ دے ہاں واقعی آپ فقیر ہے، تب چہرے پہ 12 بجے لگتے ہیں آدمی کے۔ زبان پہ کہہ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دل میں کسی کے رہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ ایسا ہو یا ویسا ہو۔ بس وہ سوچ گئے، ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی کے دونوں کے بالکل اس میں فرق تھا، وہ اپنا شاہانہ انداز میں رہا کرتے تھے، یہ اپنے فقیرانہ انداز میں رہا کرتے، دونوں طریقہ الگ تھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حدیث کا درس دے رہے تھے، بہت سبق کی بات ہے یہ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے ایسے ہوتے ہیں، جی نہیں، بڑے پاپڑ بیلتے ہیں اور جا کے اللہ ان کو بناتا ہے، جا کر کے دیکھتے نا بڑوں کے ساتھ لوگ آگے پیچھے چل رہے ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں ارے یار یہ ایسے ہی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بڑے مجاہدے، بڑی ریاضتیں کی تب اللہ ان کو دیتا ہے۔ حدیث کا درس ہو رہا تھا، پڑھا رہے تو بارش آ گئی، باہر شہر میں سبق ہو رہا تھا، لڑکوں نے ٹپائی اور کتاب اور سب اٹھا کر کے چلے۔ حضرت نے کیا کیا، لڑکوں کے جوتے سمیٹے اور اپنے رومال میں رکھے، اس کو حضرت نے الگ لا کے رکھا۔ اگر دماغ میں بڑائی ہوتی تھی کسی کے جوتا کوئی آسانی تھوڑا اٹھا لے گا، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا شیخ، اور وہ بھی اپنے طلبہ کو
جو پڑھنے والے شاگرد ہیں ان کے جوتے اٹھا کر کے لا کے حضرت نے اس کو کونے میں رکھا کہ بھیگ نہ جائے. یہ تواضع کی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے عمل سے، آدمی کے کردار سے معلوم ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا 2 راستے ہیں زندگی کے، ایک انا، ایک فنا. انا والا راستہ خطرناک ہے اور فنا والا راستہ جو ہے یہ کامیابی کا راستہ ہے. یعنی آدمی کے اندر تواضع. اور دیکھیے کسی کے پاس کچھ نہ ہو اب وہ تواضع کر رہا، کون سی کمال ہے، اس کو کچھ ہے ہی نہیں، کیا کرے گا بیچارہ وہ. اور جس کے پاس سب کچھ ہے اب وہ چھوٹا بن کے رہ رہا اور تواضع کر رہا، یہ اس کے کمال اور خوبی کی بات ہے. اور واقعہ بھی یہی ہے. آپ لوگ تو دیہات کے ہو جانتے ہو، جس درخت میں پھل زیادہ ہوتے ہیں، شاخ میں پھل زیادہ ہوتے ہیں، آم زیادہ آ گئے، وہ شاخ فوراً جھک جاتی. اور جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ اوپر رہتی، وہ ہلتی رہتی ہے. ایسے دیکھا نہیں دیکھا؟ بس جس کے اندر جتنا کمال صحیح معنوں میں ہوگا یقیناً وہ جھکے گا اور اپنے آپ کو بٹا کے رکھے گا، اس لیے کہ جان رہا ہے یہ کمال میرا تو ہے نہیں، تو انہوں نے دے رکھا، پتہ نہیں کب لے لیں گے ہم سے وہاں پر آ کر.